جو وصف عطا کیا اور آپ کے دامن سے وابستہ ہونے والے صحابہ کرام جو عظیم بہادری اور شجاعت کا سنبل پوری کائنات کے لیے بنے، آج ہم اس کا تذکرہ کریں گے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری حدیث کا نمبر 3040 ہے، آپ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احسن الناس، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ حسین و جمیل تھے، وَأَجْوَدَ النَّاسِ سب سے بڑھ کر سخی تھے، وَأَشْجَعَ النَّاسِ اور سب سے بڑے بہادر بھی تھے۔ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف بہادری کا ہے، شجاعت کا ہے، اس پہ ہم بات کریں گے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہادری کے ایسے واقعات ذکر کیے جس کو پڑھ کے سن کے انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو بہت سی خوبیاں عطا کیں۔ ہمیں جہاں عبادات کا حکم دیا گیا، وہاں ایک مقدس عبادت جہاد کا حکم بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا۔ پروردگار قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیل اللہ، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت فرماتا ہے جو رب کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ جیسے نماز عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے، حج عبادت ہے، ایسے ہی جہاد بھی افضل ترین عبادت ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کی خواہش اور تمنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا اللہ لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ، یا اللہ میری خواہش ہے میں تیری راہ میں شہید ہو جاؤں، ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل پھر مجھے شہید کر دیا جائے، ثم احیا پھر مجھے زندہ کیا جائے، ثم اقتل پھر مجھے شہید کر دیا جائے۔ اب اندازہ لگائیے وہ منصب، وہ مقام کتنا بلند ہوگا جس کی تمنا خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی لیے گرامی قدرات، مومن میدان جہاد میں اترتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اس کا مقصد دنیا کی نعمتوں کے لیے جینا نہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، یعنی شہادت مومن کی مطلوب بھی ہے اور مقصود بھی ہے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، نہ وہ مال چاہتا ہے نہ وہ کوئی بادشاہی چاہتا ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے میدان عمل میں اترے اور اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مقام عطا فرما دے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کو اسلام کا کوہان کہا۔ جیسے اونٹ کا کوہان اس کی بلندی اور خوبصورتی ہے، اسلام کی خوبصورتی جہاد کے ساتھ رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے کہا ایک وقت آئے گا تو میری قوم اس کا حال یہ ہوگا، اس میں وہن کی بیماری لگ جائے گی، تو صحابہ نے عرض کیا یہ وہن کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا، فرمایا ایک وقت ہوگا جیسے سیلاب آ کے اتر جاتا ہے، اس کی جھاگ رہتی ہے، فرمایا تم جھاگ کی طرح رہ جاؤ گے، تمہارا روب اور دبدبہ ختم ہو جائے گا دشمنوں کے دل پر۔ عرض کیا اس کی وجہ؟ فرمایا تمہارے اندر وہن کی بیماری آ جائے گی۔ عرض کیا ومل وہن یا رسول اللہ، پیارے آقا وہ وہن کیا ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، تم دنیا سے پیار کرنے لگ جاؤ گے اور موت کو ناپسند کرنے لگ جاؤ گے۔ دو چیزیں جب تمہارے اندر آئیں گی،
اللہ تمہارا رعب اور دبدبہ بھی دشمنوں کے دلوں میں ختم کر دے گا۔ اسی لیے جہاد وہ اہم عبادت ہے۔ یہ جملہ غور سے سنیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو مدنی زندگی 10 سالہ ہے۔ کتنی جی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 سالہ مدنی دور میں وہ کیسی عبادت ہوگی جس کے لیے سرکار خود تلوار پکڑتے ہیں، اور 27 غزوات میں سرکار خود تلوار پکڑ کے شامل ہوتے ہیں۔ کتنے غزوات؟ یا رسول یا 27 غزوات میں خود سرکار تلوار پکڑ کے آئے، اور 10 سالہ مدنی دور میں سرکار کی ہین حیات میں ہمارے آقا کی اجازت سے 86 جنگیں لڑی گئیں۔ کتنی؟ 86۔ اس کا مطلب جہاد اتنی اہم عبادت ہے کہ 10 سالہ مدنی دور میں 27 غزوات ہیں اور 86 جنگیں ہیں، اور 269 افراد اسلام کی سربلندی کے لیے جام شہادت نوش فرما جاتے ہیں۔ اس کا مطلب جہاد ایک بہت اہم ترین عبادت ہے جو پری پلان طریقے سے مسلمانوں کے دلوں سے نکالی گئی، اور اسلام کو ایک امن والا دین بیان کر کے کہا جی کوئی جہاد نہیں ہے۔ یہ باقاعدہ پری پلان طریقے سے اسلام امن کی بات کرتا ہے، اسلام پیسفلی کی بات کرتا ہے، لیکن امن اسی وقت ہے جب تک دوسرا بھی امن میں رہے۔ جب دوسرا اپنی اوقات سے باہر آتا ہے تو پھر مسلمان کی تلوار بھی باہر آ جاتی ہے۔ یہی غیرت ایمانی، یہی حمیت ہر مسلمان کا جذبہ ہونا چاہیے۔ میجر ریٹائر افضل نے لکھا سن 65 میں جب بھارت نے چھپ کے حملہ کیا تو کہا ہم جب بارڈر پہ پہنچے تو پاک فوج کے نوجوان آدھی سے زیادہ جنگ صرف بارڈر پہ کھڑے ہو کے نعرہ تکبیر و رسالت سے جیت چکے تھے۔ مومن نے غیرت سے اللہ اکبر یا رسول اللہ، یعنی مومن کے نعرے میں رب نے اتنی طاقت رکھی ہے، اس کی گولی میں کتنی طاقت ہوگی۔ اس لیے اس غیرت کا آج اظہار کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ اگر کوئی ہماری طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا پھر ہم دوسرا گال پیش نہیں کریں گے، پھر اس کا جواب اسی طرح ہے۔ اس کو مدافعانہ جہاد کہتے ہیں، اس کو ڈیفینسو جہاد کہتے ہیں۔ یہ ہولی وار ہے۔ کافر کی تلوار میں اور مومن کی شمشیر میں بڑا فرق ہے۔ کافر لڑتا ہے معاشی جذبے کے غلبہ کے لیے، کافر لڑتا ہے معاشرتی غلبہ کے حصول کے لیے، کافر لڑتا ہے اپنے آپ کو دنیا میں برتری دینے کے لیے، کافر لڑتا ہے دنیا میں اپنی طاقت قائم کرنے کے لیے، کافر لڑتا ہے اپنے تسلط کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے، کافر لڑتا ہے اپنے تسلط کو دوسروں کے سامنے دکھانے کے لیے۔ مومن لڑتا ہے تو رسول اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ اس لیے جب بھی کافر لڑا اس نے بچوں کو بھی کاٹا، عورتوں کو بھی کاٹا، بوڑھوں کو بھی کاٹ دیا، پھلدار درخت بھی کاٹ دیے۔ 35,000 بچوں کے چیتھڑے افغانستان میں اڑا دیے، پتہ ہی نہیں چلا کدھر گئے۔ مومن جب بھی لڑتا ہے اعلاء کلمت اللہ اور دین اسلام کی سربلندی کے لیے لڑتا ہے۔ کیوں؟ مومن کے اندر اگر سختی اور شدت ہے تو اللہ کے دین کے لیے ہے، لیکن جب آپ اس کے اخلاق کی طرف دیکھیں گے تو اس میں تقدس نظر آئے گا، اس میں پاکیزگی نظر آئے گی، اس کا جبر، اس کی جلالیت صرف دین کے غلبہ کے لیے ہے۔ اس لیے علامہ اقبال کہتے ہیں جباریو قہاریو قدوسیو جبروت، 4 علامتیں بتائی، جباریو قہاریو قدوسیو جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ مومن کی ذات کے اندر قدوسی بھی ہے، جبرویت بھی ہے، وہ جبار بھی ہے۔ یہ وصف اگر اس میں پائے جاتے ہیں تو وہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہے، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں لڑتا۔ جہاد ایسے ہی ہے جیسے انسان کے جسم پہ پھوڑا نکلے، ڈاکٹر کہے اگر اس کو نہ کاٹا تو ساری ٹانگ کاٹنی پڑے گی، وہ کہتا ہے جلدی سے آپریٹ کرو، پھوڑا کاٹو۔
معاشرے میں بہت سے لوگ پھوڑے کی طرح ابھرتے ہیں جو لوگوں کا امن تباہ کرتے ہیں. اسلام کہتا ہے اس پھوڑوں کو کاٹ کر باقی لوگوں کو جینے کا موقع دے دیا جائے تاکہ ان کا جسم تو ڈیمیج نہ ہو, تاکہ ان کی سوچ تو ڈیمیج نہ ہو. اس لیے مومن کا لڑنا اللہ کی رضا کے لیے, اعلاء کلمت اللہ کے لیے ہے. اس لیے گرامی حضرات, یہ غیرت, یہ جذبہ اللہ تعالیٰ نے مومن کو عطا کیا. آج ہم اس پر اس لیے بات کر رہے ہیں, وہ ارض مقدس, وہ پاک سرزمین, اس روئے زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں, صحیح مسلم حدیث کا نمبر 520 ہے. عرض کیا پیارے آقا سب سے پہلے روئے زمین پر مسجد کون سی بنی؟ فرمایا المسجد الحرام, پہلی مسجد مسجد حرام ہے جہاں بیت اللہ ہے. عرض کیا اس کے بعد؟ فرمایا المسجد الاقصی, روئے زمین پر دوسری مسجد مسجد اقصی ہے. عرض کیا کتنا عرصہ ان کے درمیان ہے؟ فرمایا 40 عاما, 40 سال بعد مسجد اقصی بنی ہے مسجد حرام کے. فرمایا اللہ تعالیٰ نے میری عظمت اور شان سے ساری روئے زمین کو ہی سجدہ گاہ بنا دیا ہے. اس روئے زمین پر بننے والی دوسری مسجد مسجد اقصی ہے, جس کی عزت, جس کی حرمت, جس کی عظمت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ یہ وہ ارض مقدس ہے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. فرمایا قرآن مجید میں مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں برکتیں رکھ دی. وہ برکتیں کیا ہیں؟ وہ انبیاء کے مزارات ہیں. فلسطین وہ شہر مقدس ہے, بیت المقدس وہ عظیم جگہ ہے جہاں کئی نبیوں کو الحمدللہ حاضری کا شرف ملا. سب سے پہلے جب آتش نمرود سے نکلے ابراہیم علیہ السلام تو فلسطین میں آئے اور اسے اپنا مسکن بنایا. فرعون کی ہلاکت کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر جب جہاد کرتے ہوئے بیت المقدس کے گرد آئے, اس علاقے میں داخل ہونے کا ان کو حکم دیا. یہ قوم اتنی بزدل اور نافرمان نکلی کہ اللہ نے ان پر جو قوم موسیٰ تھی ذلت اور رسوائی کو مسلط کر دیا. یہ بنی اسرائیل تھے. اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام, ان کے شہزادے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی بادشاہی کے لیے بیت المقدس کو اپنا کیپٹل اور دارالحکومت بنایا. آپ نے رب کی بارگاہ میں جب مسجد تعمیر ہوئی تو دعا کی. اللہ تعالیٰ نے کہا اے سلیمان علیہ السلام یہ بڑی خوبصورت مسجد تم نے بنائی اس روئے زمین پر, اس مسجد کے بنانے پر بتاؤ میں کیا انعام تمہیں عطا کروں. حضرت سلیمان علیہ السلام رب کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں یا اللہ یہ مسجد اقصی میں نے تعمیر کر دی, مجھے 3 انعام عطا فرما. یا اللہ میری پہلی دعا یہ ہے میں جو بھی فیصلہ کروں وہ تیرے فیصلے کے مطابق ہی ہو. یا اللہ کوئی ایسا فیصلہ مجھ سے نہ ہو جائے جو تیرے حکم کے خلاف ہو. اس لیے جب بھی کبھی پنچایت میں بیٹھیں میں فیصلہ کریں تو یہ دعا کر کے بیٹھیں یا اللہ ایسا فیصلہ کر کے اٹھیں جس سے تو بھی راضی ہو جائے. یہ دعا حضرت جناب سلیمان علیہ السلام نے مانگی, اللہ نے یہ دعا قبول فرما لی. عرض کیا یا اللہ میری دوسری دعا یہ ہے مجھے ایسی بادشاہی عطا فرما جو میرے بعد کسی اور کو نہ مل سکے. اللہ نے یہ بھی دعا قبول فرمائی. آپ انسانوں کے بھی بادشاہ, جانوروں کے بھی بادشاہ, جنوں کے بھی بادشاہ, پرندوں کے بھی بادشاہ, چونٹیوں کی بھی بولیاں, اللہ نے ساری مخلوق کی بادشاہی آپ کو عطا فرما دی. یہ دعا آپ نے کی. اور تیسری دعا یا اللہ اس مسجد میں آنے والے شخص کو یہ شرف عطا فرما جو مسجد اقصی میں صرف عبادت کے لیے اور نماز پڑھنے کے لیے آئے. یا اللہ اس کے گناہ ایسے معاف فرما جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے. یہ اتنی عظیم جگہ ہے. یہ حدیث معجم الکبیر میں ہے, حدیث کا نمبر 4477 ہے. جناب سلیمان علیہ السلام دعا کر رہے ہیں. یہ وہ ارض مقدس ہے جس میں حضرت سلیمان علیہ السلام جیسی ہستی اپنا دارالحکومت بناتے ہیں. گرامی حضرات
یہ وہ عظیم شہر مقدس ہے، وہ جگہ ہے۔ جب سلیمان علیہ السلام دنیا سے چلے گئے تو پھر شاہ بابل بخت نصر نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا، اور انبیاء کرام کے تبرکات والا صندوق جسے تابوت سکینہ ہے اس وقت غائب ہو گیا، اور شاہ بابل نے یہودیوں کو دریائے فرات کے کنارے آباد کیا۔ اس بستی کا نام تل ابیب ہے، اور یہی شہر اسرائیل کا دار حکومت ہے۔ اور بیت المقدس سے 8 کلومیٹر دور بیت اللحم ہے، جہاں بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہو گئے۔ 7ویں صدی عیسوی کے آغاز میں روم کے بادشاہ ہرقل نے بنی اسرائیل کو بیت المقدس سے نکالا، اور روم نے یہاں اپنی حکومت قائم کی۔ ایران اور روم کی جنگ جاری تھی، اسی دوران میں ہمارے آقا کی جلوہ گری ہو جاتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہو گئی۔ 10 نبوی کو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس مسجد اقصی میں آئے، 1,24,000 نبیوں رسولوں نے ہاتھ باندھ کر سرکار کے پیچھے نماز ادا فرمائی۔ یہ وہ شہر، وہ مقدس، وہ مسجد اقصی جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ شب معراج بیت المقدس کو سرکار کے قدم چومنے کا بھی شرف حاصل ہوا۔ یہ وہ پاک جگہ ہے جس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے بعد حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب دور آیا، آپ کے دور میں جب اس مسجد کو فتح کرنے کی باری آئی، فلسطین کی طرف جب مسلمانوں کی فوجیں اجنا دین فتح کر کے چلی، تو یہودیوں نے کہا تم اس کو نہیں فتح کر سکتے۔ کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ کہا اس کو وہی فتح کرے گا، ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس کا نام عمر ہوگا، وہ اتنا بڑا انصاف پسند شخص ہوگا کہ جو اپنے اونٹ کی مہار پکڑے گا، غلام اس پہ سوار ہو کر آ رہا ہوگا، 17 پیوند جس کے کپڑوں پہ لگے ہوں گے۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح مسکراتے ہوئے کہتے ہیں مبارک ہو، جو خوبیاں تم بتا رہے ہو اللہ نے وہی امیر المومنین ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ اللہ حضرت فاروق اعظم جب آئے تو آپ کو دیکھ کر بغیر جنگ کے انہوں نے بیت المقدس اور سارا شہر آپ کو عطا فرما دیا۔ گرامی کا حضرات، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے بعد تقریباً 500 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی۔ پھر پادریوں نے ورغلایا تو مذہبی جنگوں کا آغاز ہوا، جنہیں صلیبی جنگیں کہتے ہیں۔ صلیبی جنگوں کے نتیجے میں 1099 عیسوی میں عیسائیوں نے بیت المقدس پہ قبضہ کیا اور فلسطینی مسلمانوں کا قتل عام کیا۔ صلیبی جنگوں میں جس طرح مسلمانوں کا قتل عام ہوا یہ تاریخ میں واضح موجود ہے۔ آخر کار 88 سال کے بعد 1187 عیسوی میں سپہ سالار عظیم لیڈر سلطان صلاح الدین ایوبی کھڑے ہوئے اور بیت المقدس کو فتح کر کے اسلامی حکومت کو دوبارہ قائم کر دیا۔ اور آپ نے پھر صلیبیوں والا انداز نہیں اپنایا، فرمایا ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے کیونکہ ہم رسول اللہ کی امتی ہیں، تمہیں اجازت ہے تم شہر سے چلے جاؤ۔ فلسطین پر ایک عرصہ تک مسلمان قائم دائم رہے۔ یاد رکھیے یہودی اتنی بدترین قوم ہے جنہوں نے ہمیشہ قرآن مجید اٹھا کے دیکھیے بدعہدیاں کی ہیں، ناشکریاں کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا کہ یہ وہ قوم ہے جو موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کر رہی تھی، انہوں نے نبیوں کو اذیتیں پہنچائیں، اپنے ہاتھوں سے نبیوں کو شہید کر دیا، اپنے ہاتھوں سے۔ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کی ناکام کوشش کی، ان کے لیے سولی اور پھندا تیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ ہی آسمان پہ اٹھا لیا، اور جو ان کو سولی چڑھانے آیا تھا اللہ نے اس کو حضرت عیسیٰ کی تشبیہ دے کے انہوں نے سمجھا یہی عیسیٰ ہے، ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ یہ ایسی بدترین قوم ہے، مسلمانوں کے سخت ترین دشمن ہے۔ غزوہ خندق میں مسلمانوں سے انہوں نے غداری کی، اس کے علاوہ بھی مسلمانوں کے ساتھ غداری کی۔ گرامی حضرات، جب سلطنت عثمانیہ قائم ہوئی، ترکی حکمران شاعر اسلامیہ کے ساتھ غیرت مند تھے،
دعا کریں اللہ ہمیں غیرت مند حکمران عطا فرمائے۔ یہودیوں نے ترکی خلیفہ سلطان عبدالحمید ثانی کو خریدنے کی کوشش کی، یہودیوں نے پیسے لگائے، اس وقت کے مطابق 50 لاکھ سونے کے سکے لیرہ سلطان عبدالحمید ثانی کو دیے اور کہا تم بیت المقدس کو فتح کرنے سے پیچھے ہٹ جاؤ چپ کر کے۔ یہ اس دور میں 50 لاکھ سونے کے سکے دیے۔ یہ کس دور کی بات ہے؟ 1918 عیسوی کی۔ 1918 میں 50 لاکھ۔ سلطان نے اس وقت تاریخی جملہ کہا یہودیو اگر تم مجھے پوری دنیا کے برابر بھی سونا دے تو میں اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں اور میں فلسطین کو فتح کر کے دکھاؤں گا۔ کہا اس لیے کہ فلسطین میری ذاتی جاگیر نہیں، یہ امت مسلمہ کا ورثہ ہے۔ جس خطوں کو مسلمانوں نے اپنی جانیں قربان حاصل کر کے لیا میں کبھی بھی اس کا سودا نہیں کر سکتا۔ اللہ کرے یہ آواز سعودی حکومت اٹھائے، اللہ کرے یہ آواز مصر سے اٹھے، اللہ کرے یہ آواز پاکستان سے اٹھے، اللہ کرے یہ آواز 57 اسلامی ممالک سے اٹھے۔ 7 اکتوبر 2023 کو مسلمان فلسطینی مجاہدین نے بڑا عظیم کردار ادا کیا، کیونکہ یہ جو عظیم سلطنت تھی، پہلی جنگ عظیم کے اختتام پر برطانیہ نے سلطان عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سلطنت عثمانیہ جب ٹکڑے ٹکڑے ہوئی تو فلسطین میں یہودیوں کو آباد کرنا شروع کر دیا۔ پہلے ہمارا ایک ہی خلیفہ تھا، اسی کے آرڈر پر سارا ملک چلتا تھا، کوئی جغرافی سرحدیں نہیں تھیں، سب ایک ہی کہتے تھے۔ اقبال کہتے ہیں ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشغر۔ مسلمان اپنے دل میں غیرت رکھتا ہے۔ ہمارے آقا فرماتے مسلمان ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو دوسرا بھی درد میں شریک ہوتا ہے۔ مسلمان غیرت والا ہوتا ہے، اس لیے ہم نے 65 میں کھڑے ہو کر جب بھارت کا مقابلہ کیا تو ہماری زبانوں پہ نعرے تکبیر و رسالت تھا۔ جنگ یمامہ میں جس وقت جھوٹے نبی کو ماننے والے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر آئے تو صحابہ کرام کی زبانوں پہ نعرہ رسالت تھا۔ آج ہمیں اسی غیرت کا اظہار کرنا ہے اور اپنے دلوں میں جذبہ جہاد پیدا کرنا ہے اور فلسطینی مسلمان بھائیوں کا ساتھ دینا ہے، اور وہ جذبہ اور غیرت ہمارے رگ رگ اور ہماری گفتگو سے نظر آئے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں، ذرا بلند آواز سے جذبہ جہاد کے ساتھ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سیدی مرشدی، غلام ہے غلام ہے۔ اور ہمارا ایک ہی جذبہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کے غیرت کے ساتھ ہونا چاہیے کہ ہم سب ایک ہیں، اس لیے کہ ہمارا رشتہ کیا ہے؟ ایک ہی ہے، تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ، بلند آواز سے، تیرا میرا رشتہ کیا؟ تیرا میرا رشتہ کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ جذبہ ہمارے دل میں ہونا چاہیے۔ اگرچہ سلطنت عثمانیہ کے ٹوٹ جانے کے بعد برطانیہ کی سازش ہوئی، یہاں آ کے برطانوی سامراج نے اپنے ظالمانہ پنجے گاڑے، امریکہ، فرانس، برطانیہ کی سازش سے 1948 میں فلسطین میں آباد کیے ہوئے یہودیوں کو ایک الگ سے ان کو اسرائیل کے نام سے ڈکلیئر کر دیا گیا۔ 1948 سے لے کر اب تک یہ مسلمان آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ نومبر 1947 میں اقوام متحدہ نے امریکہ اور برطانیہ کی سرپرستی میں یہ ظالمانہ منصوبہ تیار کیا اور فلسطین کے 56% رقبہ پر ایک نئی یہودی ریاست ڈکلیئر کر دی، حالانکہ اس وقت یہودی فلسطین کی آبادی کا صرف 33% تھے۔ 14 مئی 1948 کو شیطانی ریاست اسرائیل کے قیام کا اعلان کر دیا۔ دکھ کی بات یہ ہے کہ مسلمان حکمران بھی اس میں شامل ہوئے۔ گرامی حضرات، 1948 سے لے کر اب تک امریکہ کی پشت پناہی میں اسرائیلی فورسز نے مسلمانوں سے بے شمار جنگیں کی، آئے روز فلسطین کے علاقوں پہ ناجائز قبضہ اور نئی یہودی بستیاں آباد کی گئیں، اور دراصل یہودیوں کا خواب
گریٹر اسرائیل، عظیم اسرائیل ہے، جس کی وجہ سے وہ دن بدن مسلمان فلسطینیوں کے مسلمانوں پر ظلم سے زیادہ ان کی شہادتوں کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہیں۔ گرامی حضرات، یہ بات انتہائی افسوسناک ہے۔ اس وقت کئی اسلامی ممالک اسرائیل کو تسلیم کر کے ان سے تعلقات قائم کر چکے ہیں۔ بہت سے لوگ دولت مند اور طاقتور مسلم ممالک اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے مذاکرات کر رہے ہیں۔ سلام ہو غیرت مند فلسطینی مسلمانوں کا، نہ روٹی کھانے کو ہے، نہ دوائی ہے، نہ ہتھیار ہے، بے سر و سامانی کا عالم ہے، اپنی جان مال اولاد کی پرواہ کیے بغیر قبلہ اول بیت المقدس کی آزادی کے لیے وہ تنے تنہا کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے 7 اکتوبر 2023 کو ایسا حملہ کیا، اسرائیلی قابضین کے سینے پہ مونگ ڈلتے ہوئے پوری دنیا میں اسرائیل کو ذلیل و رسوا کر کے رکھ دیا۔ جن کے پاس ہتھیار بھی ہیں، جن کے پاس ویپنز ہیں، جن کے پاس ایک منصوبہ بندی ہے۔ اب میں سوال کرتا ہوں، کدھر ہے اقوام متحدہ؟ کدھر ہے انسانی حکومت کی وہ تنظیمیں؟ کہاں ہیں انسانی حقوق والے جو کہتے ہیں جی ہم ہیومن رائٹس پہ بات کرتے ہیں؟ کہاں ہیں انسانی حقوق والے؟ افغانستان میں مسلمانوں کا خون بہے، اقوام متحدہ خاموش ہے۔ مصر کے اندر مسلمانوں کی لاشیں لہنے لگ جائیں، کوئی بولنے والا نہیں۔ برما میں لٹکتی مسلمانوں کی لاشیں، گوانتا نامو میں مسلمانوں پر ہونے والا ظلم، بھارت میں مسلمانوں کے گھروں کو جلا دیا گیا، اور اب فلسطین میں لاکھوں لاشیں فلسطینی مسلمان اٹھا رہے ہیں۔ اس کی پاداش میں ان کی ناکہ بندی کر دی گئی، خوراک بھی نہیں جانے دے رہے، میڈیسن بھی بند، بجلی بھی بند، سب کچھ۔ لیکن ہم سلام پیش کرتے ہیں فلسطینی مسلمانوں کو، کچھ نہیں ہے، اور کوئی مسلمان حکمران اس طرح ان کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا، لیکن وہ اللہ کی مدد کے ساتھ پھر بھی رب قدوس کے اذن کے ساتھ جہاد کا حکم لے کے پھر وہ اسی طرح لڑ رہے ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے پاس اسباب تو نہیں، ہمارے حکمران بے غیرت ہیں، حمیت ان کی ختم ہو چکی ہے، کوئی ایک بھی ان کے لیے جملہ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ پروردگار تو غیب سے کوئی سلطان صلاح الدین ایوبی کو بھیج دے، یا اللہ ان فلسطینوں کی غیب سے مدد فرما جو قبلہ اول بیت المقدس کی فتح کے لیے کسی بھی طرح کی مدد نہ ہونے کے باوجود بھی اللہ کے حکم کے مطابق لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ یا اللہ تجھے بدر کے ان مسلمانوں کا اور صحابہ کا واسطہ جو بے سر و سامانی کی حالت میں سرکار کے ساتھ کھڑے ہو گئے، یا اللہ ان کا واسطہ فلسطینیوں کی غیب سے مدد فرما۔ ہم نے یہ دلوں سے دعائیں بھی کرنی ہے، اور فلسطینی تنظیم حماس جن کے روحانی پیشوا پیر طریقت ابو محمد حافظ احمد یاسین ہیں، جنہوں نے جہاد کی ترغیب دلائی، اور آخرکار یہ جہاد کا سلسلہ شروع ہوا، اور طوفان الاقصی آپریشن کے نام سے یہ سلسلہ جاری ہے۔ گرامی حضرات، اس وقت ضرورت ہے ہم فلسطینی مسلمان بھائیوں کا ساتھ ایسے دیں، ہم اسرائیل کی تمام پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ سب سے پہلے یہ تو ہم کر سکتے ہیں، اسرائیلی جتنی بھی پروڈکٹ ہیں آپ نیٹ سے سرچ کر سکتے ہیں، وہ جتنی بھی ملٹی نیشنل، یونیبلیور اور دیگر جو کمپنیاں ہیں انٹرنیشنل، آپ ان کی پروڈکٹ کا بائیکاٹ کریں۔ ہم مسلمان فلسطینی بھائیوں کا یوں ساتھ دیں، سب سے پہلے۔ دوسرا، آپ انفرادی اور اجتماعی دعا کریں، آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ مجھے یاد ہے میرے والد گرامی علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ جب عراق پہ حملہ تھا، اسی ممبر پہ بیٹھ کے آپ نے کہا، لوگو آپ نے دعا کرنی ہے اور آیت کریمہ کثرت سے پڑھنی ہے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے گا۔ اسی طرح آج آپ بھی اپنے گھروں میں آیت کریمہ پڑھیں، سارے پڑھیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ جب مسلمانوں کے پاس باب نہ ہو، رب سے مدد طلب کریں، آیت کریمہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ غیب سے مدد فرماتا ہے۔ اور تیسرا، ہم دعا کریں، سوشل میڈیا ہم یوز کرتے ہیں، ہم فلسطینی بھائیوں کا ساتھ دیں، جہاں تک ہو سکتا ہے ہم پوسٹ بھی کریں، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ان
غافل حکمرانوں کو خواب غفلت سے بیداری دے دے۔ آج اگر قبلہ اول محفوظ نہ رہا، آنے والے وقت میں پھر ہماری آنے والی نسلیں بھی محفوظ نہ رہیں گی۔ اس کی وجہ یہ ہے آج وہ جانتے ہیں کہ مسلمان اپنی حمیت اور غیرت میں زیرو ہو چکے ہیں، یہاں تک کہ بیت المقدس جو قبلہ اول ہے، اگر ہم اس کی غیرت اور حمیت کے لیے نہ اٹھے تو پھر ہم کس کی غیرت و حمیت کے لیے اٹھیں گے؟ جذبہ جہاد مومن کا وتیرہ ہے، غیرت ایمانی مومن کا شعار ہے، اور اپنے مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی اور ان کے ساتھ محبتوں کا ثبوت دینا یہ مسلمانوں کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ آج بھی اگر ہم اس جذبہ ایمانی کے ساتھ کھڑے ہوں، 1.97 کروڑ مسلمان اس روئے زمین پر بستے ہیں، یہودیوں کی تعداد تو چند کروڑ ہے صرف، اور ہم 1.97 کروڑ ہیں پوری روئے زمین پر۔ ہم مل کر بھی اگر فنڈنگ کریں تو بے شمار مال ہم ان تک پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال شومی قسمت سے آج ہمارے حکمران بھی خاموش ہیں، کوئی ان بھائیوں کے لیے آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، اور اس جذبہ جہاد سے ہمیں بھی سرشار ہونے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق شہادت کی تمنا کو دل میں رکھنے اور اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ جباریو، قہاریو، قدوسیو، جبروت، یہ چاروں عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس غیرت ایمانی سے متصف ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔